آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار وہ ہر چیز کو گہرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ بے شک یہ کافر جو کفر کرنے والے لوگ ہیں یہ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس رب العالمین سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے نزدیک فرمایا کہ ایک باطل چیز ہے کہ جس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ ضرور واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں اور اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ انہیں اور ان کے کفر اور اپنے رب سے متعلق جو شک ہے فرمایا اس شک کرنے پر انہیں سزا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ کفار آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، لیکن کچھ مسلمانوں کی عملی حالت بھی اگر ہم دیکھیں تو ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پر کلام کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ شیطان آخرت کے بارے میں شک ڈال کر اس کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اور کافر تو بہت زیادہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کا علاج یا تو تقلیدی یقین، یعنی جو یقین والے لوگ ہیں ان کی تقلید ہے، یا باطنی بصیرت یا مشاہدہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنی عقائد اور زبان سے مومن ہیں، جب وہ اللہ کے احکامات کو ضائع کر دیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات اور گناہوں کا لباس وہ پہن لیتے ہیں، تو اس دھوکے میں وہ بھی کافروں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر فرمایا ترجیح دی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ ذرا ہلکا اور آسان ہے، چونکہ مومن نے ایمان قبول کیا، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ فرمایا کہ اسے دائمی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا اگر گناہ گار ہے لیکن وہ مومن ہے، فرمایا کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو، لیکن دھوکے میں یہ مسلمان بھی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ مسلمان اس بات کا اعتراف تو زبان سے کرتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ دنیا کی طرف مائل ہیں اور اس کو ترجیح دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک بات قابل غور ہے قرآن میں کہ کامیابی کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کامیابی کے لیے صرف محض ایمان کا ہونا یہ کافی نہیں، کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم میں بار بار پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور نیک اعمال، یہ دو چیزیں ان سے منسلک ہے، صرف ایمان کے ساتھ نہیں، تو وہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں کہ جو دنیاوی زندگی پر بڑے مطمئن اور خوش ہیں، اس کی لذات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور صرف دنیاوی لذت کے فوت ہو جانے پر وہ اس کے خوف سے وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں قابل غور ہے، یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ہمیں بار بار یہ سبق دیا گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا
اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو یہاں قرآن میں آپ جہاں جہاں دیکھیں گے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال یہ منسلک ہیں۔ اگر صرف ایمان ہوتا تو یہ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مغفرت کا وعدہ اللہ نے دو چیزوں سے کیا ہے، اور یہ دو چیزیں آپ کو بار بار ملیں گی قرآن میں، اور وہ ہے ایمان اور نیک اعمال۔ تو نیک اعمال بھی بہت ضروری ہیں۔ اب ہم سورہ شورى کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا اختتام ہوا۔ 25ویں پارے کی یہ پہلی صورت ہے، اور سورہ شورى یاد رکھیے کہ سورہ شورى یہ مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سورت کی 4 آیتیں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، جن میں سے ایک آیت کریمہ جو آپ بار بار علماء سے محرم الحرام میں سنتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اس کا ترجمہ وقت مناسب جب یہ آیت کریمہ آئے گی وہاں بتا دیا جائے گا کہ جو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ اس سورت میں 5 رکوع ہیں، 53 آیتیں ہیں، 860 کلمے ہیں، اور 3588 حروف ہیں۔ سورہ شورى کا نام سورہ شورى کیوں رکھا گیا؟ اس کی شورى کے معنی کیا ہے؟ شورى کے معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ جو شورى ہے یہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے، کہ جس میں یہ مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ مسلمان کے جو آپس کے کام ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا۔ سورہ شورى کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاک کلام میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ حامیم عین سین قاف، عزت و حکمت والے اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وہی فرماتا ہے۔ حامیم عین سین قاف، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، اور ان کا معنی اور انہیں جدا جدا بیان کرنے کی حکمت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا کذالک، یوں ہی۔ تو علماء نے فرمایا اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف ہم نے غیبی خبریں وحی فرمائیں، اسی طرح آپ کی طرف بھی عزت و حکمت والا اللہ غیبی خبریں وحی فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر تھی، لیکن یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں تو اس آیت میں کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وہی فرماتا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا، جیسے کہ قادیانی یہ بڑے زور و شور سے اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور لوگوں کو قادیانی بنانے کے لیے اور مرزا غلام کا وہ کلمہ پڑھوانے کے لیے وہ بڑے، اب دیکھیے قرآن میں بار بار ختم نبوت کو کیسے بیان کیا گیا، اس آیت میں دیکھیں علماء کہتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اس طرح ذکر ہوتا کہ یوں ہی ہم آئندہ نبیوں کی طرف بھی وحی کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اب ان کا تشریف لانا اس آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے، یعنی آئندہ نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضور جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی اللہ کا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ آگے سنیے، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں تمام موجود چیزوں کا خالق، مالک
اور انہیں جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو فرمایا اس کی شان بھی بلند ہے، اور فرمایا اس کی ملکیت، قدرت اور حکمت بھی عظیم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حقیقی عظمت تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہے، اور لیکن اس کے محبوبوں کو جو عظمتیں ملی ہوئی ہیں تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کو بھی جو عظمتیں ملی ہوئی ہیں تو وہ اللہ کے عطا کرنے سے ملی ہوئی ہیں، اور اللہ کی حقیقی عظمت وہ خود اس کی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور ہیبت اور اس کی شان اتنی بلند ہے، فرمایا اس کی بلند شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق اپنے اوپر سے پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ ہر اس چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں جو زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں اس سے کون مراد ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اہل ایمان ہیں، اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایمان والوں کے لیے معافی مانگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو کافر اس لائق نہیں کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں، لیکن یہ ہو سکتا ہے مفسرین کہ کافروں کے لیے بھی فرشتے ان کے حق میں یہ دعا کرتے ہوں، اے اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے کر ان کی مغفرت فرما۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کی شفاعت پر حق ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ فرشتے شفاعت کر رہے مومنوں کے لیے، استغفار کر رہے ہیں اللہ انہیں بخش دیں۔ اسی طرح فرشتوں کو شفاعت کا اذن پہلے مل چکا ہے، اور آج بھی وہ مسلمانوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں اللہ مسلمانوں کو بخش دے۔ تو جب فرشتے شفاعت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں کیسے تعامل ہو سکتا ہے؟ کہ یعنی عقل کی بات انسان سوچے کہ بعض لوگ اس ایسی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ شفاعت جب تک نہیں کر سکتے، اور شفاعت کے بعض لوگ منکر ہوتے ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات اس آیت کریمہ سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب فرشتے شفاعت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں کیسے تعامل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر آپ اس آیت میں کریمہ میں غور کریں تو ایک بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالی کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو مقبول بندوں کی دعا سے بھی دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں ہی اس جگہ پر، جیسے مزارات کو لے لیجئے کہ مزار پہ ہی کیوں گئے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، تم کسی سے کیوں مانگتے ہو، یعنی کسی سے دعا کروائی جائے۔ تو اب آپ اس آیت میں دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ مقبول بندوں کی دعا سے بھی دیتا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے مسلمانوں کو، لیکن فرشتوں سے کہہ دیا کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ اب آپ دیکھیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ معاف کر دیتا، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دعائیں مانگو اور زمین والوں کی بخشش کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں تو یہ رب العالمین کا اپنے محبوب کی امت پر کتنا بڑا کرم ہے کہ رب العالمین نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی، جو اہل ایمان ہیں تم میری بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرو۔ تو یہ استغفار جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں
استغفار کرتے رہا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اپنے لیے بھی اور تمام حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ جو 25 بار یا 27 بار یہ روزانہ پڑھ کر مومنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے گا تو فرمایا جتنے انسان ہیں ان سب کے برابر اسے ایک ایک نیکی اس کو ملے گی۔ تو یہ بھی ملتا ہے حدیث پاک میں کہ اگر کوئی اس طرح روزانہ کرے تو اللہ اسے مستجاب الدعوات بھی بنا دیتا ہے، کہ یعنی وہ سب کی مغفرت مانگ رہا ہے، اللہ پھر اس کی دعاؤں کو ایسا قبول کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کی دعا، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ رب کریم ہمیں اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے مولا کریم آسان کر دے، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل بنا دے۔ اور رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دولت عطا فرما، اعمال صالحہ اور قرآن حکیم میں جو پیغام ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے اللہ سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔